الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین سید المرسلین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق کے آج 27 رمضان المبارک کی یہ مقدس شب ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے مہیا ہوئی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کے تمام برکات ثمرات اجر و حسنات سے ہم تمام کو اللہ رب العالمین اور تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا بہرمند فرمائے. رمضان شریف کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرمایا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مبارک راتوں سے متعلق خود اس بات کو ارشاد فرمایا یہ وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے صحابہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور صرف روزے کا ثواب یہ ہے کہ اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ وہ 700 گنا ہوگا یا 1,00,000 گنا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے خود کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالصتاً میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی تعداد اور حد کو چھوڑ دیجئے، میں اپنے شایان شان خود اس پر اجر عطا فرماؤں. تو انتہائی مخلصانہ یہ عبادت ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس میں کسی روزے دار کو افطاری کرانا اور پیٹ بھر کے اسے کھانا کھلانا اللہ رب العالمین اس نیکی کے صدقے اسے جہنم سے بری کر دے گا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کی میری سکت اور استطاعت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ پانی بھی کسی روزے دار کو اگر پلا دو گے تو یہی اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. یعنی اس مہینے کی نعمتوں اور رحمتوں کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کس قدر بے بہار رحمتیں اس میں اترتی ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے خود اس مہینے کی اہمیت کو اپنی زبان سے واضح کیا. فرمایا ہر مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، 3 دہائیاں ہوتی، 3 10 دن مل کے وہ پورا مہینہ بنتا ہے. فرمایا اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور وسطی اور درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے مکمل آزادی کا مژدہ سنانے والا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے آخری 10 دنوں کے اندر اللہ نے ایک مبارک رات کو رکھا ہے، اور وہ مبارک رات وہ ہے کہ جو قرآن کریم ذکر فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادتوں ریاضتوں سے بھی زیادہ اجر و انعام میں اعلیٰ ہے. پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے پورے مہینے کا روزہ فرمایا، پورے مہینے کا آپ نے اعتکاف فرمایا، اور حضور خود فرماتے ہیں میں نے لیلۃ القدر کو پہلے 10 دنوں کی راتوں میں تلاش کیا، اس میں وہ نہیں تھی. فرمایا پھر درمیان کے 10 دنوں کی راتوں میں نے تلاش کیا،
فرمایا اس میں بھی نہیں تھی. پھر فرمایا میں نے آخری جو 10 دن تھے اس مہینے کے اس میں تلاش کیا, فرمایا اس میں وہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس شب کی متعین تاریخ بتانے کے لیے اپنے حجرے سے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی شرعی مسئلے پر مباحثہ کر رہے تھے اور اس میں باہم ایک دوسرے سے مناقشہ کی کیفیت پیدا ہوئی. سرکار تشریف لائے اور ارشاد فرمائی یہ جو تمہارے درمیان مناقشہ تھا اس بنا پر اللہ نے میرے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا, ورنہ میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ یہ 21 کو ہے یا 23 کو ہے یا 25 کو ہے 27 کو یا 29 کو ہے. یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمیں ذخیرہ احادیث کے اندر صحیح روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سے مکمل طور پر واقف ہے, اور عجیب شومی قسمت ہے ان لوگوں کی کہ ہر جگہ پر اپنے محرومی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر کی خبر نہیں. یہ کتنا گھٹیا, کتنا بیکار, کتنا گیا گزرا اعتراض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی خبر نہیں. یہ شومی قسمت ہے. اللہ رب العالمین ایسی بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس میں بات دراصل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو پنہا اور پوشیدہ رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت تھی, اور حضور خود فرماتے ہیں موطا امام مالک کے اندر ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں, اللہ مجھے بھلاتا ہے, اور اللہ اس لیے مجھے بھلاتا ہے کہ تاکہ تمہارے لیے سنت اور تمہارے لیے سہولت پیدا ہو. اب یہ کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ مجھے تو علم دیا گیا کہ اس رات کو کب رکھا گیا ہے, لیکن تمہارے درمیان صحابہ سے کہا جو مناقشے کی کیفیت تھی اس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے میرے ذہن سے یہ محو کر دیا. ایک بات, لیکن یہ بھلا دیا جانا بھی امت کے لیے رحمت تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو متعین کر دیا جاتا تو پھر اس کا لحاظ بہت مشکل تھا. اس کے اہتمام کا اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا, اس کو منانے کا بہت زبردست قسم کے اس پہ اصول ہوتے, اور چند لوگ ہی اس پر اتر پاتے, اور اکثر لوگ جو غفلت سے اس رات کو چھوڑ دیتے تو بربادی کا شکار ہوتے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس بات کو بھلا دیا گیا اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی رات ان طاق راتوں میں واقعی میں لیلۃ القدر تھی اور کسی شخص نے اس رات کو پایا لیکن اسے علم نہیں تھا کہ یہ رات ہے کہ نہیں ہے, اور اس میں اگر کوئی ایسا وہ عمل کر گیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہ اس بہت بڑے عذاب سے تو بچ جائے گا, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کہ نہیں. معلوم ہو تو پھر سختی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے آسانی رکھی گئی کہ اس رات کو بھلا دیا گیا. اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں ہر شخص اس رات کے پیچھے رکھے کہ 21 ہی لیلۃ القدر ہے, پھر وہ 23 کو بھی اہتمام کرے کہ شاید یہ بھی لیلۃ القدر ہو, پھر وہ 25 کو اہتمام کرے کہ شاید یہ لیلۃ القدر ہو, پھر وہ 27 کو اہتمام کرے کہ شاید یہ لیلۃ القدر ہو, یا وہ 29 کو اہتمام کرے. جو اس جستجو کی بنا پر اگر کسی رات وہ سو بھی گیا یا نہ بھی ملی تو اس جستجو کے عوض, کیونکہ معلوم نہیں ہے, تو اس جستجو اور امید کے عوض اللہ رب العالمین اسے لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائے. تو اس کو بھلا دینے میں دونوں رخ پر امت کا فائدہ ہے. یعنی بھلایا اس لیے تاکہ اگر اس میں کوئی غلط کام ہو جائے تو معلوم نہیں تھا کہ یہی رات ہے تو عذاب نہیں, اور پھر یہ کہ بھلایا اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے لیکن اس طلب کے ساتھ بندہ اس کو تلاش کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھتی ہے کہ یہ ہم سے خیرات اور نعمت اور انعام ماننے کے لیے کتنا ملتجی اپنے گھر کو چھوڑا ہے, اپنے بار کو چھوڑا, اپنے بچوں کو چھوڑا ہے اور یہ آیا ہے. تو اس کی جستجو اور اس کی نیت صالح پر اللہ رب العالمین اسے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اس کے دونوں رخ پر گویا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انعام فرما. پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے, اور یہ حضور کے صدقے ہے. یہ کوئی ہمارے اس میں کوئی گریٹ نہیں ہے کہ ہم نے 20 رکعت پڑھ لی تو ہم بہت بڑے شہنشاہ بن گئے, نہیں. پچھلی امت تو جناب ایک آدمی نے 80 سال نماز پڑھی. کتنی بولیے؟ اور ایک روایت میں آتا 80 سال اس نے قتال فی سبیل اللہ کی, اور اس کی تلوار جو تھی وہ نیام میں نہیں گئی. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہ سویا نہ جاگا. کتنے؟ 80 سال. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 سال اس نے رب کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے میں نافرمانی نہیں کی. تو ہمارے 20 رکعت کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ تو یہ جو برگزیدگی ہے یہ آپ کے 20 رکعت کی یا 3 دن راہ میں لگانے کی, یہ نہیں, یہ سب صدقہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ہے۔ ابن تیمیہ نے یہ مسئلہ لکھا کہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، حضرت خدیجہ اگر افضل اور اعلیٰ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ بہت بڑی نمازی تھی، بہت بڑی پرہیزگار تھی، ہم نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑی عابدہ زاہدہ تھی، لیکن ان کی جو کمال ہے وہ ان کی نمازوں کا نہیں ہے، وہ حضور کے حریم ناز میں آنے کا ہے۔ کیونکہ اچھی بات کرتے کرتے الٹی طرف نکل جاتے ہیں، پھر کہ یہ میں نے کہا دیکھو مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے اور یہ مسجد ہے، مجھے بتاؤ وہاں تم اگر نماز پڑھتے ہو اور پھر تم کہتے ہو کہ جناب مسجد حرام میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، تو نماز تو وہی ہے نا، وہی ایک رکوع ہے، وہی 2 سجدے ہیں، وہی قیام میں پڑھنا ہے، وہی قیام کی صورت ہے، وہی صورت ہے، لیکن وہ بڑھتا کس چیز سے ہے ثواب؟ وہ نسبت سے بڑھتا ہے، نسبت سے بڑھتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت ہر جگہ پر مؤثر ہوتی ہے، اور اس امت مرحومہ جو اپنی پستی، اپنی پسپائی، اپنے گناہوں کے باوجود تمام انبیاء کے سامنے قابل رشک رہی اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، تو یہ ان کی ٹوپیوں داڑیوں کی وجہ سے اصلا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی امت میں آنے کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے، یہ سب سے پہلا شرف ہے۔ اور شیطان سب سے پہلے اس سے بندے کو ہٹا کے متکبر بناتا ہے، اور متکبر یہ بناتا ہے کہ نہیں میں بہت بڑا عابد زاہد ہوں، یہ ہر ایک کے اندر پہ میں بہت بڑا عابد زاہد ہوں، میں نے بھی سرکار پڑھی کو کم کام کیا، میں نے پورا دن میں نے کاروبار بھی کیا، روزہ بھی رکھا اور نماز پڑھنے میں آیا، ابھی مغرب کی نماز ختم ہوئی اور عشاء کی اذان ہو گئی، میں نے ذرا کمر بھی سیدھی نہیں کی اور میں 20 رکعت پڑھانے کے آگے کو میں نے کم بات کی۔ تو یہ تکبر شیطان ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے اور بندے کو اپنی عبادت پر مست کرتا ہے اور اپنی عبادت پر بڑا فخر کرنے والا بناتا ہے، اور یہ عبادتوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ عمل اسی طرح کرنا ہے لیکن فخر جو ہے ان نمازوں پر نہیں کرنا ہے، مصطفیٰ کی غلامی پر کرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت پر اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا ہے کہ اپنے قلم کو ان کے اوپر سے 3 صورتوں میں اٹھا لیا ہے، اور لیلۃ القدر کے تقاضے میں فرمایا جب کوئی بھول جاتا ہے تو رب کا قلم اٹھ جاتا ہے، یعنی اس پر سزا نہیں لکھی جاتی، جو سو رہا ہے میری امت میں اس پر رب کا قلم نہیں چلتا، اور فرمایا جو پاگل ہو گیا اس پر نہیں چلتا۔ 3 ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہے کہ شریعت کے احکام ان پر متحقق نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے فجر کی نماز کے لیے الارم لگایا ہے، پورا اہتمام کیا ہے، اور فجر کی نماز اس نے پڑھنی ہے، پورا شوق ہے، پورا ارادہ ہے، پوری نیت ہے، اب اس کو اتنی گہری نیند آئی کہ اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور الارم بھی بجتا رہا، یہ نہیں کہ الارم بجا اس کو پتا چلا کہ الارم بج رہا ہے پھر وہ بند کر رہا ہے، یہ صورت نہیں، اس میں تو وہ ہوش میں آ چکا ہے، جاگ چکا ہے، اب وہ نماز چھوڑے گا تو سخت گناہ گار ہو، لیکن اسے سرے سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب الارم کی بیل بجی اور کیا ہوا، مجھے کوئی اٹھایا نہیں، اس میں اس کی نیند میں نماز چلی گئی تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اور یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے، یہ حضور کی امت کا جب مکمل اہتمام اس میں تھا کیونکہ سو گیا، اور یہ کہ بھول گیا اس کو بھی مرفوع القلم قرار دے دیا گیا ہے کہ اس پر گناہ نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کی عقل سلب ہو جائے مکلف ہی نہ رہے اس پر بھی گناہ نہیں۔ تو یہ خاصہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے سیاق کے اندر کہ میری امت کا حال یہ ہے کہ اس کی محنت کم ہے، مزدوری دگنا ہے، محنت کم ہے اور مزدوری دگنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب کی مثال یوں ہے، جو پچھلی امت تھی وہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتے ہیں اور ان کو 1 گنا ملتا ہے، اور میری امت کی مثال ایسی ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتی ہے، اس کو 2 گنا ملتا ہے، یعنی کام کا دورانیہ کم ہے اور اجر زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، انہوں نے 80 سال عبادتیں کی ہیں اور 120 سال عمریں پائی ہیں اور بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، لیکن اس امت کا ایک فرض نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے ان پر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے، سرکار کی امت میں ہونے کی وجہ سے۔ یہاں سے حضور نے فرمایا کہ ساری امت اہل کتاب وہ ظہر سے لے کر عصر تک محنت کرتی ہے، اس کی مثال دی ہے، مفہوم و مراد یہ، تو ان کو اتنے لمبے دورانیے پر 1 اجر ملتا ہے، اور میری امت جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتی ہے اور انہیں 2 اجر ملتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضور کی نسبت سے حضور کی امت کو یہ صدقہ ملا ہے کہ کام کم ہے، دورانیہ کم ہے اور اجر زیادہ ہے۔ اس سے دوسرا مسئلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بھی نے اس سے استدلال کیا ہے، ہمارے وہاں
شوافے کے مقابلے میں اور عصر کا وقت کم ہوتا ہے، ظہر کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ حدیث دلیل ہے کہ ظہر سے عصر کا وقت طویل ہوتا ہے اور عصر سے مغرب کا وقت کم ہوتا ہے۔ اس لیے احناف کے وہاں عصر کا وقت جو آخر میں شروع ہوتا ہے اس کی دلیل یہی ہے کہ اس امت نے عصر سے مغرب کام کیا ہے اور 2 اجر پائے ہیں، اور ان امتوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا اور 1 اجر پایا ہے۔ تو فضیلت جب ہے کہ جب اس کا دورانیہ زیادہ تھا اجر کم تھا، اور اس کا دورانیہ کم ہے اور اجر زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل بنتی ہے کہ اس میں دورانیہ کم ہے اور اجر زیادہ ہے، تو ظہر سے عصر کا وقت جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور عصر سے مغرب کا وقت جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وہاں پر الٹا ہے، وہاں پر یہ ہے کہ جناب ظہر سے عصر کا وقت چھوٹا ہوتا ہے اور عصر سے مغرب کا وقت جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک اس فضیلت کے ضمن میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی تائید بھی کرتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ یہ ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں جہاں یہ کہا گیا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو اس کی فضیلت قدر کے معنی میں، قدر کا معنی بمعنی ہے اندازہ لگانا، ایک قدر و قیمت یعنی بڑی شانوں والی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا جو علم ازلی ہے اپنے بندوں کے بارے میں وہ باقاعدہ کتابت کی شکل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس شب میں تقدیر مرتب ہوتی ہے، شب برات اور یہ رات۔ شب برات میں تدبیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے کہ شب برات کے اندر لکھ دی جاتی ہے، اور اس دوران کے اندر بندے کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ جو دعائیں کرے، جو التجائیں کرے، وہ اس میں شامل کر دیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کی شب ہے اس میں باقاعدہ وہ دفتر بند کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اتنے پیدا ہوں گے، اتنے مریں گے، اتنی عمر پائے گا، اتنا کاروبار ہوگا، اتنا نفع ہوگا، اتنا نقصان ہوگا، یہ صحت ہوگی، یہ بیماری ہوگی، یہ ترقی ہوگی۔ تو پورے سال کا نصاب جو ہے اس میں لکھ کر باقاعدہ طور پر دے دیا جاتا ہے، اور اس سال سے اس سال تک بات چلتی ہے۔ تو الحمدللہ کسی دہشت گرد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج رات ہماری لسٹ تیار ہو جاتی ہے، کب جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، تو کسی کی لسٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری لسٹیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیار ہوتی ہیں، اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے اس سے، اور کرم کا سوال کرنا چاہیے، توکل اسی کی ذات سے کرنا چاہیے تاکہ کسی غیر کا خوف ہمارے دل میں طاری نہ ہو۔ اگر وہ تقدیر کو مرتب فرمانے والا ہے اور وہ حق ہے اور یقیناً کرنے والا ہے، تو پھر جب ڈر اس سے لگے گا تو دنیا کے شیاطین کا ڈر ایسے ہی آپ کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ تو موت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور موت کو مرتب کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لیکن عافیت کی دعا کی جائے۔ سورہ رات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ہم جسے چاہتے ہیں تقدیر بنا دیتے ہیں۔ اور جب بندہ التجا کرتا گڑ گڑاتا یا اللہ معاف کر دے، تو فرما پھر فرشتوں کو کہتے مٹا دو اس کو، یہ بس اس کے لیے جو سختی لگی ہے مٹا دو۔ فرما لکھنے پر بھی ہم قادر ہیں اور مٹانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہمارے علماء نے لکھی ہے، اس کی 3-4 قسمیں مزید بنتی ہے، لیکن میں موٹی موٹی 2 بات کرتا ہوں۔ ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک معلق ہے۔ مبرم معنی قطعی، یعنی ایسا فیصلہ رب کا اپنے بندے کے بارے میں جو ٹلتا نہیں، جو ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء نے کہا مثال کے طور پر جیسے خوراک سے متعلق ہے، موت کب آئے گی اس سے متعلق ہے، ایک بندے کی عمر ہے 60 سال اس سے متعلق ہے، ایک بندے کو اپنی عمر میں کاروبار وغیرہ یہ ملے گا اس سے متعلق ہے۔ تو کھانا پینا اور موت اور حیات یہ وہ علم ازلی میں سے ہے جو ٹلتی نہیں، وہ متعین ہے، وہ ٹلتی نہیں۔ اس کے علاوہ بعض تقدیریں ایسی ہیں کہ جس کو 2 حصوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو یہ دے دیا جائے گا، اور یہ کام نہیں کرے گا تو یہ چیز باقی رہے گی، یعنی اس کے ساتھ معلق کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ مشروط کر کنڈیشن لگا دی جاتی ہے کہ اگر اس نے اپنے باپ کا ادب کیا تو اس کو اتنا انعام مل جائے گا، نہیں کیا تو یہ خسارہ اس کے سر پر ہے۔ اس نے اگر صلہ رحمی کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی، تو اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا، اور اگر اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی تو اس کی عمر کو گھٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ اللہ کے علم کے اندر متعین ہے، یہ اللہ کے علم کے اندر متعین ہے کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آیا جو اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سختی کرتا ہے اور قطع تعلق کرتا ہے تو فرمایا اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی ذرا میں بیلنس پوائنٹ عرض کروں آپ کے ساتھ، جب بندے کو اس رشتہ دار سے ایمان یا شرعی طور پر نقصان ہو تو اس سے قطع کرنا ضروری ہے،
سمجھ رہے آپ؟ ہمارے وہاں اس کے ایک رخ بیان کیا جاتا اور پھر بڑی پریشانیاں بیان کھڑی ہو جاتی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ مومن کا مزاج ہے نا کہ چھوڑنا بھی اللہ کے لیے، پکڑنا بھی اللہ کے لیے. یہ مزاج ہر چیز میں چلے گا آپ کا. اب یہ کہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو محبوب ہے، لیکن اس کو توڑنا اللہ کو پسند نہیں. لیکن توڑنا کب؟ جب اپنی ذاتی ہوس ہو، اپنا ذاتی مقصد ہو. اپنے بیوی کے کہنے پر توڑ دیا، بچوں کے کہنے پر توڑ دیا، اپنی انانیت پر توڑ دیا. کوئی ذاتی دنیاوی مقصد تھا، مجھے اس نے پسند نہیں کیا، مجھے سلام نہیں کیا، میرے بچوں کو پیار نہیں کیا، عیدی نہیں دی، ہم نے 2 لوٹے دیے تھے تو اس نے 1 پیالہ واپس کیا. اس قسم کی جو اٹھ پٹانگ حرکتیں رشتہ داروں کے اندر ہوتی ہے، اس میں اگر وہ ناراض ہو کر اس قطع کرے گا تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. لیکن ایمان اور عقیدے کی بات چلے کہ جناب یہ بے ادب ہے اور بے ادبی سکھائے گا ہمیں، تو اس وقت قطع کرنا یہ فرض عین ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، نہ کسی مسلک کا اختلاف ہے. یہ لوگوں کو صرف کھینچنے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے، میں نے کھینچنا نہیں، صحیح مسئلہ بتانا ہے، اس لیے میں نے 2 رخ بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حدیث پاک میں کہ من اطاع للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو دے اللہ کے لیے چھینے اللہ کے لیے. چھینا اچھی بات ہے، کسی سے چھیننا اچھی بات ہے نہیں، لیکن جب اللہ کے لیے چھیننا پڑے تو یہ تقاضا جب نفس کا گزرنا ہو ایک بات. اور پھر یہ کہ رشتہ داروں میں صرف مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ہر بندہ اپنے رشتہ داروں پر قیاس نہ کر لے اور پھر اس کو بہانہ بنا کر قطع تعلق نہ کرے. میں صرف مسئلہ ذکر کر رہا ہوں. رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جناب ایک تو عقیدے کا فقدان ہے کہ بد مذہبیت ہے، جیسے مرزائی ہیں یا اور قسم کے بد مذہب ہے، تو ان کے ساتھ رشتہ داری رکھی جائے گی؟ نہیں، قطع کرنا پڑے گا. اس وقت قطع کرنا ایمان ہے، چھوڑ دینا کیا ہے؟ بولیے، ایمان ہے. لیکن یا پھر بے حیائی اور بے شرمی والا معاملہ ہے. اس گھر والوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے بچوں کی وجہ سے بے حیائی کے کام ہمارے گھر میں ہوتے، اور یہ غیر، اور پھر اس میں بھی انانیت نہ ہو، اللہ کا ہی خوف ہو، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بے شرمی بے حیائی کی طرف جاتا ہے. ان کو تلقین کریں، نصیحت کریں. اگر وہ باز نہ آئے تو پھر وہ اس سے بھی اگر قطع کیا جائے تو یہ شرعاً محمود ہے، محبوب ہے اور اجر کی بات ہے. جب دین اور عقیدے کی بات آئے اور اس سے اگر نقصان پہنچتا ہو تو وہاں پر قطع کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ہم نے جوڑنا بھی اللہ کے لیے ہے، توڑنا بھی اللہ کے لیے ہے. لیکن جب جوڑنے میں بھی ہماری ہوس نہیں ہوگی اور توڑنے بھی ہماری ہوس نہیں ہوگی. بس یہ جملے سن لیجیے آپ آسان سے کہ توڑنا بھی اللہ کے لیے، جوڑنا بھی اللہ. اب اس میں ساری بات آ جاتی ہے. اب یہ کہ جو آپ جوڑ رہے ہیں اس میں کیا مقصد ہے یہ خود دیکھ لیجیے، اللہ کے لیے یا خواہش کے لیے. اور توڑ رہے ہیں آپ غصہ کر رہے ہیں، اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ یا وہ اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے. تو یہ چیز ہے، کیونکہ دونوں تقاضے دین کے اندر ہے، محبت کے بھی ہیں اور شدت کے بھی ہیں. تو آج کی شب جو ہے وہ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر تقدیروں کو مرتب کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور یہ وہ بابرکت ہے. قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں. آسمان دنیا کی طرف دفعتاً پورا کلام ایک طرف اتر گیا. مفسرین اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں تمام. اور وہاں سے پھر 23 سال جیسی جیسی ضرورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کی پڑتی رہی، قرآن کریم وہاں سے اترتا رہا. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی جو سرکار کے سینے پر آئی وہ 27 رمضان مبارک تھا. سورہ علق کی جو پہلی وحی آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ معنی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ رمضان شریف کے اندر ہوئی ہے اور یہ سرکار دو عالم کے قلب منیر پر یہ نازل ہوا. اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ. وہی پہلی رمضان شریف میں شروع ہوئی اور پورے سال کے اندر جتنا قرآن اتر جاتا، آنے والے رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ساتھ اس کا دور کرتے. اور جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمایا دار البقاء کی طرف اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان میں جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تعلیم کو جاننے کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے. اور قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان جو مہینہ ہے کون سا مہینہ ہے؟ فرما وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کو نازل فرمایا. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر والی رات جو ہے
جس میں تقدیریں مرتب کی جاتی ہے، اور قدر کا ایک معنی تنگی کے بھی آتا ہے، اور اس کا معنی یہ کہ اس رات زمین پر اللہ کی جانب سے فرشتوں کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کے کھڑے ہونے کے لیے، یعنی زمین بھر دی جاتی ہے فرشتوں سے. ایک معنی اس کا یہ بھی مفسرین امام راضی نے لکھا ہے. اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی یہ رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل خود آتے ہیں. اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی ہوتی ہے. دعائیں مقبول ہوتی ہیں، استغفار مقبول ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے، ندامت کے ساتھ اپنے معاملات کے لیے شرمساری کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں وہ گناہ نہیں کریں گے اس کا کامل عہد کرنا پڑتا ہے. اور ہر بات ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ کے اندر فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک یہ سلامتی والی، امن والی اور دعاؤں کی قبولیت والی رات ہوتی ہے. علماء نے یہ بھی لکھا کہ عبادت کے دوران اگر کسی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اس پر اچانک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے تو یہ ہے حضرت جبریل کا مصافحہ کرنا، کہ جبریل امین نے اس سے مصافحہ فرمایا. یہ فرشتے اس سے مس کر رہے ہیں، تو فرشتے جب مس کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو نماز کی رکعتوں کے اندر اور قرآن کی ایک آیت کو سن کر خود ایک مزاج بنتا ہے، چاہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی مجلس کیوں نہ ہو، چاہے وہ پند و نسائے اور واعظ و نصیحت کی محفل کیوں نہ ہو، کسی ترغیبی بات کو سن کر، کسی عظمت والی بات کو سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو، ٹھنڈک اس کے جسم کے اندر آئے، تو سمجھ جائے کہ اسے لیلۃ القدر مل چکی ہے. اور یہ فرشتے اس کے مس کر کے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے. یہ مختلف گوشے گویا کہ اس حوالے کے ساتھ باقاعدہ طور پر ذکر کیے گئے ہیں. اور یہاں پر میں ایک بات خاص طور پر آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت کے لیے بڑا کرم فرمایا کہ برکتوں والے دن بھی بنائے، برکتوں والی راتیں بھی بنائیں، اور بابرکت لوگوں کو بھی بھیجا. برکت سے مراد یہ ہے، اس کا معنی دگنا ہو جانا، یا اجر کا اور دعا کا اور دنوں اور وقتوں کے مقابلے میں قبولیت میں زیادہ مؤثر ہو جانا، اس کو برکت کہتے ہیں. کسی شے کا دگنا ہو جانا اجر و انعام کے حوالے سے، فضیلت و اجر کے حوالے سے، یا پھر وہ ایسا وقت ہو کہ دوسرے وقتوں کے مقابلے میں وہ وقت جو ہے وہ قبولیتی دعا کے لیے دگنا ہو جائے، مؤثر ہو جائے اور قرب کا باعث بن جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ رات برکت والی ہے. اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں بڑی رات سے، کہ یہ بڑی رات ہر رات، جس طرح میں نے کتاب التہجد سے سورہ مزمل کی شروع میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی تھی کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کا منادی رات کے آخری پہر کے اندر ندا کرتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ سن لی جائے، کون ہے رزق مانگنے والا، کون ہے گناہوں سے استغفار کرنے والا. لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس میں پوری رات یہ مجدہ سنایا جاتا ہے، اور راتوں کے مقابلے میں اس رات میں دعا کی قبولیت کے لیے توسع کیا جاتا ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے. اور راتوں میں جن کو محروم کر دیا گیا ہے، اس رات میں اس کو محروم نہیں کیا جاتا اور اس کی دعا قبول کر لی جاتی. تو یہ اس اعتبار سے یہ برکت والی رات ہے، اور اس کو بڑی رات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے اور اعلیٰ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں کا اجر رکھتی ہو اس کو چھوٹی رات تو نہیں کر سکتے نا. محبت میں ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ یہ بڑی رات ہے، تو لیلۃ القدر کو بڑی رات کہنا اس جوش کے اندر، جوش اور محبت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اجر و ثواب کی بات ہے. ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے تقدیریں ٹل جاتی ہیں، نیک کاموں کے ذریعے تقدیریں ٹل جاتی ہیں، اور کسی نیک شخصیت سے اگر دعا کرائی جائے تو اس سے بھی تقدیریں ٹل جاتی ہیں. یعنی معلق تقدیر ٹل جاتی ہے اور بندہ اپنے فیض کو پاتا ہے. میں ایک بات صرف یہاں پر بات کر کے پھر ایک اہم موضوع کی طرف آخر میں چلتا ہوں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے سورۃ الرعد کے اندر، اور تقریباً متاخرین میں بہت بڑے مفسر یہ گزرے ہیں، ہر مکتبہ فکر کی نظر میں یہ بڑی قدر و قیمت کے ساتھ دیکھی جانے والی شخصیت ہے.
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تلمیذ ہیں یہ، اور بہت بڑے محقق عالم ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق ہے، اور بہت بڑے مفکر بھی، محدث بھی ہیں۔ تو انہوں نے عربی زبان میں تفسیر لکھی، تفسیر مزری شریف، اور اس میں کئی واقعات حضرت مجدد صاحب کی شامل کی۔ وہ لکھتے ہیں قرآن کی اس آیت کے تحت، سورہ رات کے تحت، کہ یمحو اللہ ما یشاء یثبت، اللہ فرماتا ہے جس چیز کو ہم چاہتے ہیں تقدیر بناتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں تقدیر سے پھیر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جو آج سے تقریباً 250-300 سال یا 400 سال قریب کا آپ کا دور تھا، جس وقت اکبر کی حکومت تھی، اس وقت آپ سرہند شریف کے اندر، جو مشرقی پاکستان کے اندر امرتسر سے تھوڑا آگے ہے، وہاں پر آپ موجود تھے، اور اکبر نے جس وقت الہاد اور بے دینی کی بات کی تھی اور دین اسلام کو بدلنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے یہ کیفیت لانے کی کوشش کی تھی کہ جناب کوئی ہندو کوئی مسلمان نہیں، بس اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ سب کا رب ہے۔ تو اللہ سب کا رب ہے، یہ تصور تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ رب العالمین سب کا رب ہے، لیکن اس نے جو حکم عطا فرمایا اس حکم کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کافر کو رخصت دی ہے، آخرت کے اندر رخصت نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کے اندر جس پر کرم کرے گا وہ اس پر کرم کرے گا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا شرعی نظریہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں کو ایک شخص پڑھانے کے لیے آتے تھے، ان کو ملا طاہر کتابوں میں لکھا گیا، ان کا مزار لاہور کے اندر ہے، لاہور کے بڑے قبرستان میں ان کا مزار شریف ہے۔ تو جب وہ خواجہ صاحب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے تھے حضرت مجدد صاحب کے، تو ایک دفعہ حضرت مجدد صاحب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو مولانا ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو حضرت مجدد صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ظاہر سی بات ہے سلسلہ مجددیہ کے وہ بانی اور سلسلہ نقشبندیہ کے متاخرین کے سب سے بڑے قطب ہیں وہ اور شخصیت ہیں۔ آپ نے جب مولانا کے چہرے پر دیکھا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرات اولیاء کاملین کو یہ عظمت، یہ آنکھیں عطا فرماتا ہے۔ وقت مختصر ہے، صرف میں ان باتوں پر اختصار کروں گا۔ آپ نے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا اور اپنے بچوں سے کہا کہ یہ جو تمہارے استاذ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوح محفوظ کے اندر ان کو بدبخت لکھا گیا ہے، بدبخت اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل اللہ، جس طرح کل بھی ہم ذکر پر بات کر رہے تھے نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر ہمارا ذکر کرو۔ اور جب ذکر بندے کے لیے حال بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے، کہ جس طرح پانی پینا بندے کی ایک طبیعت ہے، پیاس جب بھی لگے، کھانا کھانا بندے کی ایک طبیعت ہے، بھوک جب بھی لگے، اس طرح جب ذکر اس کی طبیعت بن جاتا ہے اور وہ اپنے محبوب مذکور کو فراموش نہیں کر سکتا، جیسا پیاس لگے تو پانی کو فراموش نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ جس کا ذکر کر رہا ہے اس کی یاد کو فراموش نہیں کر سکتا، تو پھر یہ مرتبہ ترقی کا ایسا ملتا ہے کہ دل، قلب جو ہے اس ذکر کے نور سے منور ہوتا ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اس کے سامنے ہٹ جاتی ہیں، اور وہ لوح محفوظ کا براہ راست مطالعہ کرتا ہے۔ یہ بات ملا علی قاری نے، تمام صوفیاء نے، تمام محدثین اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر اسی، بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ تو اتنے بڑے فلاسفر تھے، اور انہوں نے بھی بات لکھی ہے کہ جس طرح آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب جب پینٹنگ کا مقابلہ ہوا 2 قوموں کے درمیان، تو بیچ میں بادشاہ نے پردہ کھینچ دیا تھا، چائنیز تھے اور رومی تھے، ان کو کہا کہ جناب جس کی اچھی پینٹنگ ہوگی اس کو انعام ملے گا، بیچ میں پردہ ڈال دیا گیا، اور جناب پینٹنگ مکمل ہو گئی، پردہ ہٹا دیا گیا، تو حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جو رومیوں نے بنایا تھا وہی چائنیز نے بنایا، تو بڑے حیران ہوئے کہ جناب پردہ بیچ میں تھا، وہ تصویر تم نے کیسی بنا لی؟ تو جو رومی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے کوئی تصویر نہیں بنائی، ساری محنت تو ان لوگوں نے کی ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے دیوار کو سیکل کیا ہے، سیکل کرنے کے مراد یعنی اس کو آئینہ بنایا ہے، زمین یعنی اس دیوار کی سطح کو ہم نے مانج کر سیکل کیا، اور ایسا کیا کہ اس میں موم کی طرح اور آئینے کی طرح چمک پیدا ہو جائے۔ جب پردہ ہٹا دیا گیا تو جو صورت انہوں نے بنائی تھی وہ خود بخود یہاں چھپ گئی، تو ہم نے کوئی پینٹنگ تو نہیں کی تھی، ہم نے سیکل کیا تھا۔ تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے یونانی بد مذہب کافر فلاسفروں کو جواب دیا۔ آج داڑھی رکھ کر مسلمان کے اگر اس کا انکار کرتے ہیں، امام غزالی نے یہ کافروں کو دلیل دی تھی، اور ان عقلیات رکھنے والے یونانی فلاسفروں کو دلیل دی تھی۔ اس نے پوچھا جناب ولی کیسے غیب کو جان لیتا ہے، نبی غیب کو کیسے جان لیتا؟ تو یہ مثال دی، تو فرمایا کہ وہ غیب دل میں اترتا نہیں، فرمایا ان کا دل اللہ کے ذکر سے اتنا چمک جاتا ہے اور مثل آئینے کے ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی عبارت خود بخود ان کے سینے پر چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے۔
تو حضرت مجدد صاحب نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے استاد جو ہے وہ بدبخت ہیں، یعنی ان کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ تو بچے جو تھے وہ پاؤں پکڑ لیے انہوں نے، اور ابا جان سے کہا کہ ہم نے تو اتنا قرآن استاد صاحب سے پڑھ لیا ہے۔ تو اچھوں کے بچوں کو پڑھانے میں یہ کرامت بھی ہے، دیکھیں آپ، اور اچھوں کے سنگ لگنے کی بات۔ وہ مولانا ایسی پوری زندگی مدرسے میں پڑھاتے رہتے تو پھر حال کیا ہوتا، لیکن نیکوں کے بچوں کی خدمت کی اور ان کے آستانے پر، تو حال یہ ہوا کہ جب بچوں نے اصرار کیا کہ حضور آپ یہ کریں اور آپ دعا کریں اللہ سے کہ اس کی تقدیر کو اللہ ٹالنے پر قادر ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ یہ بدبختی سے سعادت مندی کی طرف ہمارے استاد آ جائیں۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے درویش ہیں۔ اب آپ دیکھیں خدا کی خفیہ تدبیر کہ بندہ مولوی بھی ہو، عالم بھی ہو، صوفی بھی ہو، اور نہ جانے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، الیاذ باللہ۔ اس لیے ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں سے اپنے خاتمے کی خیر کی دعا کرائے اور خود بھی وہ خاتمے کی خیر کی دعا کرے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت مائل ہوگی کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ مومن رہے اور مومن مرے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت مجدد صاحب کو جب بچوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا مصلی لے آؤ۔ مصلی لایا گیا جس پر آپ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ مٹی کی زمین تھی، آپ بچھا دیا اور آپ نے اس پر نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے نماز کا سہارا پکڑتا ہے اور اس کے نافرمانی کے کاموں کے سامنے صبر کرتا ہے، مبتلا نہیں ہوتا اس میں، اس سے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو اس وقت سے خود رحمت کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے کہ کون ہے جو ہماری مرضی کے کام کر رہا ہے۔ یعنی گناہوں کے کام میں مبتلا ہونا یہ نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو صبر رکھتا ہے۔ صبر کا معنی رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے رکتا ہے وہ، اور یہ اللہ کی نافرمانی سے رکنا خدا کی رحمت کو دعوت دیتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے کہ ہماری مرضی سے رک رہا ہے اور ہماری مرضی سے چل رہا ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو میرے بچوں کو یہ قاری صاحب آ کر پڑھا رہے ہیں اور یہ امام صاحب جو پڑھا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تقدیر کے اندر کھوٹ ہے۔ یا اللہ، تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر ایک تاجر کی جو تقدیر تھی اس کو تو نے ٹال دیا اور اس کے لیے عافیت بنائی۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مولا ملا طاہر کو تو بدبختوں میں سے نیک بخت کر دے۔ یہ باقاعدہ تفسیر مزاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں جس نے تھوڑا بہت بھی علم سے تعلق ہو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یا پھر حبیبیہ والوں پر شرک کا فتویٰ دینے کے لیے ماں نے جنا ہے تو پہلے قاضی صاحب پر فتویٰ لگا کر دکھائے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاں پر اور کڑوا کڑوا تھو تو میدان میں آئے مجدد صاحب پر فتویٰ لگائے۔ ہمت ہے تو مجدد صاحب کے بارے میں بات کرے گا، یہ زمین ہی اس کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس وقت شام کو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آئے، دعا کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوئی، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اب میں تمہاری پیشانی پر غور کر رہا ہوں کہ اللہ نے دعا مقبول فرمائی ہے اور تمہیں سعادت مندوں میں شمار فرما لی۔ تو دعائیں تقدیروں کو پلٹتی ہیں، تبدیل کرتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین، اور کیوں نہ کریں؟ اللہ نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومنین کا جو ہے وہ اسلحہ ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہاں پر ایک بڑی بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید یہ تقریر آپ کسی موضوع پر آپ نے کہیں غور نہیں فرمائی ہوگی، نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے، تو یہ میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لوں۔ ایک کانسیپٹ کچھ ایسا بھی نکلا ہے کہ نہیں جناب کسی میں کوئی برکت نہیں ہوتی، تو اب آپ سنیے، یہ کہنا کہ برکتیں، بلکہ فتاوی میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو 2 جگہ ہیں صرف باعث سے برکتیں، مکہ اور مدینہ، اس کے علاوہ اگر کسی تیسری جگہ کو، وہ حملہ مزارات پر کرنا چاہ رہے تھے تو ایک عقیدہ بنا، تیسری جگہ کو اگر کوئی برکت والا سمجھے تو وہ یہودی ہے، نصرانی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں اتنا جبر نہ کریں، آپ تو ہمارے بغض کے اندر آپ قرآن بھی بھول گئے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھے تھے اور شعیب علیہ السلام کے پاس آپ نے 12-15 سال جب ان کی بکریاں چرائی اور پانی پلایا، کیونکہ جب فرعون نے قتل کا الزام آپ پر لگایا اور آپ نکلے تو آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور شعیب علیہ السلام کی شہزادی سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر باقاعدہ طے پایا کہ اتنے سال تم میرے پاس رہو گے، بکریاں چراؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال 15 سال یہ جتنے اختلاف روایت کے اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ اس کے بعد سے رب کا حکم ہوا کہ اب جاؤ فرعون کو جا کر ڈراؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے اجازت لی اور لینے کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ روانہ ہوئے فرعون کے علاقے کی طرف۔ جس وقت آپ مدین سے نکلے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں تو راستے میں کوہ طور آیا، تو رات کو سردی بڑی سخت تھی اور جسم ٹھٹر رہا تھا کہ بس
بندہ ہلاک ہو جائے. اتنے میں کوہ طور کی چوٹی کے اوپر ایک چنگاری نظر آئی جیسے آگ سی جل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیگم تم یہاں بیٹھو, میں ذرا اوپر پہاڑ کی طرف جاتا ہوں, اور آگ جو جل رہی ہے میں وہاں سے کچھ شعلے اٹھا کر لے آتا ہوں تاکہ ہم یہاں پر گھاس پھوس مزید ڈال کر رات تو گزاریں, صبح اپنا سفر چلائیں گے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں پہنچتے ہیں تو اس چوٹی کے قریب پہنچتے ہیں تو عجیب و غریب منظر ہے. گھپ اندھیرا ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت چمک رہا ہے, اس کے پتوں سے سورج جیسی شعاعیں نکل رہی ہیں, اس کا تنا تنا چمک رہا ہے, روشن ہے. وہ درخت جو ہے وہ چمک رہا ہے, روشن ہے, اور اس کی جڑیں جہاں تک گئی ہوئی ہیں اس دائرے میں جیسی حضرت موسیٰ آتے ہیں تو وہ درخت سے آواز آتی ہے, فخلن علیک, موسیٰ جوتے اتار کر آؤ. موسیٰ اس درخت کے قریب درخت کہتا ہے, درخت سے آواز آ رہی ہے, فخلن علیک, جوتے اتار کر آؤ. فَإِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ فَإِنَّ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, آپ ایک مقدس اور مبارک وادی میں داخل ہو چکے ہیں. اور اسی سے متعلق ترتیب سے تلاوت نہیں کر رہا ہوں, اس کے جزء عرض کر رہا ہوں. پھر درخت سے تیسری آواز آئی, انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ ہم تیرے رب اور تمام عالمین کے رب ہیں جو تجھ سے مخاطب ہیں. یعنی اللہ اس درخت کے اندر نہیں اترا, اللہ اترنے چڑھنے سے تو پاک ہے اللہ کی ذات. رب کریم نے اس درخت پر اپنے انوار کی نور کی تجلی فرمائی اور اس درخت کو اپنے کلام کا ذریعہ بنایا. اب وہ درخت کلام رب کا ہے لیکن درخت اس کا واسطہ بن رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کام خدا کا ہوتا ہے, ولی واسطہ بن رہا ہے. یہی تو ہے, اور کیا, ولی واسطہ بن. شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور یہی بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہے, لیکن میں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. پتا چلا ملا کا پھڈا نہیں, پھڈا عقیدے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ میں ان کے پیر صاحب کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہتا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ عاشق رسول ہے, وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرمایا خدا اپنی بات آگے بڑھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے درخت پر تجلی کر سکتا ہے, تو امت مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا فرد تو اس درخت سے اعلیٰ ہے, تو کیا خدا اپنے کلام کے لیے اس کو واسطہ نہیں بنا سکتا؟ یہ آپ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر. فرمایا کہ نہ وہ درخت خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, نہ خدا اس میں ہے حلول کر گیا ہے, اور نہ وہ خدا کی تجلی سے بیگانہ ہے. فرمایا یہی ذات اولیاء کی ذات مبارکہ کی ہوتی ہے, نہ ان میں خدا ہوتا ہے اور نہ وہ خدا سے جدا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا موسیٰ آپ جوتے اتاریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے اور وہاں پر ہم کلام ہوئے ہیں رب سے اس درخت کے ساتھ. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت افضل تھا یا حضرت موسیٰ افضل تھے؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں, حضرت موسیٰ افضل تھے. تو درخت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل کر آنا چاہیے تھا. حضرت موسیٰ اس کے استقبال میں جوتے اتار کر جا رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ تو یہاں پر جو دانا اور عارف لوگ ہیں نا وہ سمجھاتے ہیں. فرما تو درخت پر اٹک گیا ہے, بات درخت کی نہیں ہے, بات اس پیغام کی جو آ رہا ہے. خدا کا پیغام اگر درخت سے بھی ملے تو نبی اس کی تعظیم کرتے ہیں, اور اگر آستانوں سے ملے تو سنی اس دہلیز کی تعظیم کرتے ہیں. تو مین چیز ہے خدا کا پیغام, وہ عالم سے ملے تو اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا نا کہ علماء کے ہاتھ چومنا یا مشائخ کے پاؤں چومنا یا ماں باپ کے پاؤں چومنا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر کے مظہر ہے. وہ چومنا دراصل ان کو چومنا نہیں, رب کو راضی کرنا ہے. جیسے حجر اسود کو چومنا, جیسے حجر اسود کو چومنا, حجر اسود کو آپ چومتے, بخاری کی حدیث میں آئے جیسے خدا کے ہاتھ کو چومنا. وہ خدا کا ہاتھ تو نہیں, خدا ہاتھ ہونے سے پاک ہے, لیکن یہ کہ کچھ رضا کے تقاضے اور مظہر ہے. فرمایا تم اس کے قریب ہو گئے نا تو تم ہمارے قریب ہو گئے. وہ کالے پتھر کی عمارت جو کعبہ ہے, تم اس کے قریب ہو جاؤ تو ہمارے قریب ہو جاؤ. فرمایا بیت اللہ اللہ کا گھر, لیکن رہتا نہیں خدا اس میں. ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی, لیکن خدا بیٹھنے سے پاک. یا اللہ جب تو رہتا نہیں تو پھر اپنا گھر کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ بیت کی طرف جب تیری نسبت ہے, کسی کے کہتے جی میرا گھر, کوئی کہے جی میرا گھر,
اگر آپ رہتے نا تو لوگ کہیں گے جی آپ کا گھر یہ تھوڑی، آپ کا گھر تو دوسرا، یہاں تو آپ رہتے نہیں، آپ کا گھر کیسا ہے؟ تو جب گھر کی طرف نسبت ہوگی تو اس میں معنی سکونیت کا پایا جائے گا. بیت اللہ اللہ کا گھر، لیکن اللہ رہتا نہیں اس میں، اللہ رہنے آنے جانے مکان میں آنے سے پاک ہے. ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کی اونٹنی، لیکن اللہ بیٹھنے سے پاک ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ تو پتا چلا اس میں نسبت سکونیت کی نہیں ہے، نسبت مظاہر کی ہے. فرما بیت اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارا گھر. جس طرح کسی کے گھر کے پاس جاتے ہیں تو وہ فوراً مائل بکرم ہوتا ہے، تو فرما بس وہ سمجھو کہ یہ ہماری رحمت کا گنجینہ، اس کے قریب آؤ تو ہمیں پاؤ گے. ولی اللہ کا معنی ہے دوست. جب کسی کے دوست کے پاس جاتے ہو تو اس کے دوست کی محبت کو پاتے ہو، تو فرما ولی کے پاس جاؤ گے تو ہمارا ہی پیار پاؤ گے، ہماری طاقت پاؤ گے، ہماری نصرت پاؤ گے. تو جو نسبت بیت اللہ کی ہے وہی ولی اللہ کی ہے، وہی ناقۃ اللہ کی ہے. اگر ولی اللہ کے لیے عقیدہ رکھنا شرک ہے تو بیت اللہ کے لیے عقیدہ رکھنا توحید کیسے ہوا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ عظیم و بابرکت رات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کوہ طور کی وہ زمین مقام طوا کو برکت والی قرار دیا. کیا قرار دیا؟ اور اس میں کانسیپٹ لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ خدا کا پیغام جہاں سے ملے گا وہ برکت والا ہے. خدا کا پیغام جہاں سے ملے گا، اب قرآن بھی برکت والا ہے، قرآن بھی برکت والا ہے. اب اور یہ بھی سن لیجئے، اس میں ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس سے خدا کا پیغام ملے تو خدا کے پیغام کی حرمت اور جلالت اور بزرگی کی وجہ سے وہ برکت والا ہوا، لیکن اس سے جو چیزیں جڑ گئی وہ بھی برکت والی ہو گئی. اس لیے ولی جہاں پر ہوتا ہے وہ تو برکت ہے، اس کے جوار میں جتنی زمین ہے سب برکت والی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درخت تو وہاں تھا، جوتے وہاں اتارنے کا حکم ہوا، کیونکہ درخت سے جتنی جڑوں سے زمین جڑی ہوئی تھی اس کی حد میں آنے کا حکم ہوا. تو فرمایا حضرت موسیٰ درخت پر چڑھ نہیں رہے تھے، اس فضا کے اندر داخل ہوئے تو رب نے فرمایا جوتے اتارو، اس لیے کہ یہاں وہ درخت موجود ہے جو ہمارا پیغام دے رہا ہے، اور اس سے جڑی ہوئی جتنی زمین ہے وہ بھی برکت والی ہوگی. سمجھ؟ وہ بھی جو ہے برکت والی ہو گئی ہے. تو جو چیز اللہ کے پیغام اور اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ ساری برکت والی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، حضرت میں ایک بات مزید عرض کروں آپ کے سامنے. کعبۃ اللہ کو آپ دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بھاگ کے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. میں نے کہا ذرا رک جائیں تھوڑا. میں نے کہا پڑھیں کیا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک اللہ نے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا، الذی ببکۃ، جو بکہ میں یعنی مکہ میں ہے، وضع للناس للذی بکۃ، مبارک برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور پھر سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے. میں نے ایک سے پوچھا مجھے ذرا یہ بتائیے، یہاں اللہ نے دو باتیں کعبۃ اللہ کے لیے کی ہے کہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ کعبہ جو ہے برکت والا بھی اور ہدایت والا بھی ہے. ہدایت والے کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اترا تھا، ہدایت والے کو سمجھ میں آ گیا نماز پڑھ رہے ہیں. یہ برکت کا معنی کیا ہے؟ اگر برکت سے مراد وہ تعلیمی ہے تو وہ تو ہدایت کے اندر آ گئی. اس برکت کو خدا نے واو عاطفہ سے الگ کیوں کیا؟ اور واو تفسیری نہیں ہے، عاطفہ ہے. یہ الگ کیوں کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے جو پیغام ملے گا قبلے ہونے کی حیثیت سے، ہدایت کے حوالے سے، وہ بھی حق ہے، اور اس کی اینٹ برکت والی ہے، اس کی مٹی برکت والی ہے. کعبہ صرف طواف کے لیے نہیں، اس پر لگی ہوئی مٹی بھی جو ہے وہ بھی برکت والی ہے، وہ برکت والی. یہ دیکھیں برکت کا لفظ آیا، اور برکت بمعنی یہ ہے کہ اس سے چمٹو، اس سے سینے لگاؤ، ملتزم سے چمٹو. بلکہ میں کہتا ہوں ملتزم سے چمٹنا تو حضور کی سنت ہے، اور قرآن کے اس عموم سے کعبہ اپنے بنیاد سے لے کر اپنے چھت تک اور اپنے ایک ایک مٹی اور اپنے ایک ایک دھول و ذرے کے ساتھ برکت والا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا مبارکا وہدی للعالمین. اور آپ کے سامنے میں نے ابھی بخاری شریف مسلم امام احمد سے حدیث پڑھی، سرکار جب طواف فرماتے تھے تو طواف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی کو مس کرتے تھے. رکن یمانی کو ہمارے بعض فقہا تو اس بات کے قائل شواف ہیں، وہ چومتے ہیں، اور اس میں دلیلیں چومتے ہیں. بعض اقوال یہ بھی علماء کے چومنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے چوما بھی تھا. پھر اس کے بعد رکن اسود آتا ہے جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے.
تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب پوچھا حضور سے کہ حضور آپ یہ 2 رکن کی تعظیم کرتے ہیں، پتھر کی تعظیم ہو رہی ہے، یہ کہتے نہیں کعبے کو نہیں چومو شرک ہو جائے گا. تو میں نے کہا خدا نے جب گھر بنا لیا شرک نہیں ہوا تو چومنے میں کہاں سے شرک ہو گیا؟ سرکار دو عالم نے جب اس کو مسح کیا، اس کو ہاتھ لگایا، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ان رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ کیوں لگایا اور رکن اسود کو آپ نے چوما؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں بنیادیں میرے باپ ابراہیم کی یادگار ہیں. تو پتا چلا کہ جو یادگاریں ہوتی ہیں نہ وہ توڑی جاتی ہیں نہ وہ گرائی جاتی ہیں، بلکہ سلامت رکھی جاتی ہے اور مصطفیٰ کی سنت سے ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے. ایک بات. اب میں تیسری اور آخری بات یہاں پر عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ذرا توجہ فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے جب حضور لوٹے ہیں تو وہ ہار والا واقعہ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہوا کہ ہار کھو گیا. لیکن اس سے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی، وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں اس کو کلیئر کرتا، ورنہ اس سے پہلے کافی تقریریں میں نے شب برات کے حوالے سے اس میں اس کا ہم نے جواب دیا ہے کہ وہ ہار ام المومنین کا ٹوٹ گیا، اونٹنی کے نیچے تھا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی، پانی تھا نہیں اور نماز کا وقت داخل ہو گیا. کہنے لگے حضور کو اگر پتا تھا تو اونٹنی کے نیچے سے ہار نکلوا لیتے، نماز جا رہی تھی. میں نے کہا نماز کی فکر حضور کو زیادہ ہے یا رب کی رحمت کو زیادہ ہے؟ تو رب تیمم کی آیتیں اتار کر ایک استثناء دینے کے بجائے پہلے کہہ دیتے کہ ہمیشہ وضو کرو اور اس اونٹ کے نیچے ہار پڑا اٹھا لو. لیکن نہیں، حضور کا خاموش رہنا بھی رب کے اشارے پر تھا، کیونکہ تیمم سے متعلق آیت اترنے والی تھی. حضور کا بولنا بھی ہمت. میں نے کہا آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں؟ نبی کی تعریف کرو گے ہلکے پھلکے رہو گے، عزت ملے گی تمہیں، شان ملے گی. یہ تعبیل کرو نا، کتنی اچھی تعبیل ہے، کلمہ پڑھتے ہو نبی پاک کا. لیکن سنیے میرے دوستو اس بات کو، علماء نے لکھا بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بتاتا بھی رب ہے، روکتا بھی رب ہے. بتانے کا حکم بھی رب دیتا ہے، چھپانے کا حکم بھی رب دیتا ہے. تیمم کی آیتیں اترنے والی ہیں اور ظہر کے قریب کا وقت آ گیا، ہار ڈھونڈ رہے ہیں اور ہار مل کر نہیں دے رہا. تو اب ہار اتنا قیمتی تھوڑی ہے کہ اس کے پیچھے نمازیں ضائع. سرکار فرماتے چھوڑ دو ہار کو، بھاگے چلو. یہ بھی نہیں ہو رہا. جہاں سرکار اتنا اثار فرماتے ہیں، اپنے دین کے لیے اپنے چچا کو قربان کرا دیا، گھر کو حضور علیہ السلام رب کی راہ میں دے دیا، تو سیدہ کا ہار کیا اتنا قیمتی ہو گیا کہ حضور نے نہیں کیا؟ یہ تو حضور کی ذات پر بات. یہ تو بات ایسی ہو جائے گی عیسائیوں کے نزدیک کہ اپنی بیوی کے ہار کے لیے صحابہ کو گرمی میں روک کر رکھا. میں نے کہا تمہارے اعتراض سے تو پھر عیسائیوں کا منہ کھلے گا. بات یہ نہیں تھی، بات ہار کی نہیں تھی، بات اللہ کے حکم کے آنے کے انتظار کی تھی کہ ماحول بنے گا تو حکم کرنے کا مزہ آتا ہے نا. اگر پانی سامنے ہو تو تیمم کا حکم کیوں دیا جائے؟ اب جناب گرمی سخت ہے، پانی نہیں ہے، دور دراز تک حالات خراب ہیں اور بالکل نماز کا وقت سر پر آ گیا. اب کیا کریں؟ تو جبریل تیمم کی آیتیں نازل ہوئی. اور تیمم کس کو کہتے ہیں؟ تیمم میں 3 فرض ہیں. ایک تو سب سے پہلے پاکی کی نیت کرنا، پاکی کی نیت کرنا. اس کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مٹی پر یا مٹی کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں اس پر مارنا، اور اپنے چہرے کو جس طرح منہ دھوتے ہیں یہاں تک کہ جس جگہ تک پانی پہنچایا جاتا ہے وہاں تک مکمل طور پر بہوؤں پر، مونچھوں پر، اور داڑھی اگر گھنی ہے تو اس طرح اس کو مل کر مکمل طور پر چہرے کی ٹکلی کا پورا اس ہاتھ کو گویا کہ چہرے پر مل لیا جائے، مسح کر لیا جائے، پھر دوسری ضربت پھر لگائی جائے اور اس سے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں سے لے کر کوہنیوں تک، جس طرح دھونے میں آپ ہر بال کا، ہر جلد کا، اس دوران سب کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح آپ مکمل مسح کریں گے. یہ ہے تیمم. اب تیمم کا حکم نازل ہوا. صحابہ کو کتنی آسانی ہو گئی، کیونکہ پانی کا تو پرابلم ہر جگہ رہتا تھا، اور اس کی وجہ بنی میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ، حضرت عائشہ اس کی وجہ بنی. اب بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائے. سرکار کے ایک مفتی صحابی جو بہت بڑے مفتی تھے اور عالم تھے، اسید بن خدیر، وہ آئے اور سیدنا ابو بکر کو سلام کیا. کہ کتنی بڑی مشکل آپ کی وجہ سے حل ہو گئی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو تمہاری وجہ ہار کھو گیا تو تمہاری وجہ سے حضور رکھے ہوئے. تو حضرت اسید بن خدیر نے آ کر کہا کہ ایسا نہ کہیں، بات اس کی کچھ اور ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا کہ سیدہ کی وجہ سے تو آج یہ آیت نازل ہوئی اور ہمیں پانی کی ہمیشہ پرابلم رہتی تھی اور نمازوں کی فکر رہتی تھی، تیمم کا حکم آ گیا. اب بندہ جنابت میں بھی ہو تو تیمم کر لے، پانی نہ ملے.
اور حدث اصغر وضو کی ضرورت ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو تیمم کر لے، بات باقی رہ جاتی ہے. اور اس کی وجہ بنی ہے اے ابو بکر صدیق آپ اور آپ کی شہزادی. تو اب دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں حضرت اسید بن حضیر. فرماتے ہیں لقد بارک اللہ للناس فیکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اے ابو بکر تمہارے خاندان کی وجہ سے سب لوگوں کو. یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان والو اللہ نے تمہاری وجہ سے برکتیں عطا فرمائی. وسیلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہاری وجہ سے اللہ رب العالمین، اور یہ ذات کا وسیلہ نماز کا نہیں ہے. آپ فرمایا یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان والو تمہارے وجود کی وجہ سے اور تمہاری وجہ سے لقد بارک اللہ للناس فیکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان والو اللہ رب العالمین نے تمہاری وجہ سے سارے لوگوں کو برکت عطا فرمائی. اور آگے پھر کہتے ہیں ما انتم الا برکت لہم، یہ کوئی پہلی برکت ہے تمہارے وجود سے ہمارے کو جو مل رہی ہے. تو یہاں پر دیکھیے حضرت اسید بن حضیر نے باقاعدہ باضابطہ طور پر حضرت ابو بکر کے وجود کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کے وجود کو، عبداللہ بن ابی بکر کے وجود کو، سید آسمہ بنت ابی بکر کے وجود کو، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر کی وجود کو، رضی اللہ عنہم اجمعین سارے ابی بکر آلے ابی بکر کو، ابو بکر صدیق کے خاندان کو ساری امت کے لیے برکت کا وسیلہ، سبب اور ذریعہ بنایا. اسی طرح یہ رات بھی برکت والی ہے جس سے خدا کے دین کی سہولت ملے گی اور خدا کے دین کی بات ملے گی. اور اس میں آپ دیکھیے ابھی معراج شریف کی جو شب گزری ہے، قرآن یہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیات. ہم لے گئے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اور مسجد اقصی کے قریب کیا تھا؟ فرما الذی بارکنا حولہ، وہاں ہم نے اپنی برکتیں رکھی تھی، وہاں ہم نے اپنی برکتیں رکھی تھی. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو ساری نشانیاں بتائیں. ان برکتوں سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت امام قرطبی نے قول نقل یہ کیا کہ اس درخت سے، اس سے مراد وہاں زیتون کے درخت ہے. میں ابھی اسپین گیا، اسپین میں ہم نے موتیوں کی طرح سڑکوں کے اوپر اور جناب معاملات پر وہاں پر باقاعدہ تازے اگتے ہوئے، اور وہ ملک ہے وہاں پر، یعنی اس کو زیتون وہاں اگتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سرزمین کو تو برکت والا نہیں کہا. اگر زیتون کے اگنے کی وجہ سے وہ جگہ برکت والی ہے تو پھر اور یورپ کے ممالک کی طرف اشارہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر کہنے لگے جناب وہاں پر کھجور کے درخت بڑے گھنے ہیں. تو میں نے کہا عرب کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پر کھجور کے درخت اعلیٰ نہیں ہے؟ لیکن اس آیت میں اس طرف اشارہ نہیں کیا گیا کہ میٹھے پانی کی نہریں ہیں. میں نے کہا وہ تو کشمیر میں بھی ہے، دنیا کی ہر کونے کے اندر ہے، لیکن اس طرف اشارہ نہیں کیا گیا. اس کی کوئی خاص تعریف کی جائے اور ایسی تعریف ہو کہ جس میں وہی چیز ہو دوسرا داخل نہ ہو. تو پھر امام قرطبی آگے کہتے ہیں دراصل وہاں پر حضرت موسیٰ کی قبر ہے، وہاں پر انبیاء کی قبریں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا. تو یہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جسے قرآن یہ کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے گرد ارد گرد جو ہے وہ ہماری برکتیں ہیں. اور ان برکتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ انبیاء کاملین جو اپنی قبور مقدسہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جس کو قرآن نے برکت قرار دیا ہے. تو لہذا آج کی رات میں برکت والی یہ ہے کہ اس سے اللہ کے دین کا پتہ مل رہا ہے، انعامات اور رحمت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے، کمالات کا مجدہ سنایا جا رہا ہے. لہذا اس میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اس نشست کی گفتگو میں نے کوشش صرف یہ کی ہے ہر سال کی طرح کہ اس میں صرف جو ہے آپ کے سامنے آج کی رات کے متعلق کچھ بابرکت باتیں، عشق و محبت والی باتیں، اس رات کی اہمیت اور عظمت والی باتیں. جب عظمت دل میں آتی تو بندے کے قدم خود بخود اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں. اور کہ جی کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو پھر میں نے کہا پھر اس کو جیب میں ڈال کے گھر میں لے جائیں. جب کچھ دے نہیں سکتا تو رات کو جاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ میں نے صرف بات اس لیے آپ کے سامنے کی تاکہ عبادت کا ایک شوق بیدار ہو. انشاءاللہ اس کے بعد ابھی ہمارے بھائی الیاس تنبی صاحب کے گھر جو تفصیلی نشست ہوگی انشاءاللہ اس رات کی اذکار و عبادات اور مومنین کی جو شان و عظمت ہے وہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے باقاعدہ سورہ زخرف کی، سورہ شورى کی تفصیلی آیات کے ذریعے انشاءاللہ ہم اس درس کا دوسرا سیکشن انشاءاللہ وہاں پر کریں گے 1:45 بجے کے قریب. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ تمام کا بیٹھنا، اٹھنا، نماز، روزے، تراویح، صدقات
جملہ عبادتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صدقہ فطر سے متعلق ایک دوست نے کہا تھا کہ اس پر کچھ کہہ دیں، تو میں ایک بات صرف عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ ابھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے جانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے ادا فرمایا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ مال پر نہیں ہوتا ہے، وہ ذات پر ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں یا جس کی ولادت عید کے دن یعنی شوال کی صبح صادق سے کے وقت ہو گئی تو وہ بھی صدقہ فطر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ صدقہ ہے تو آپ کی کفالت کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، لیکن اس کے اندر صدقہ فطر میں یہ تو ضرور ہے کہ 2 کلو یا 2 کلو 50 گرام آٹا، لیکن اس میں زیادہ محبوب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے تو وہ پھر تھوڑا اوپر آئیں، کیونکہ بعض صحابہ جو مالدار اور تاجر تھے جیسے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وغیرہ، یہ 4 کلو پنیر دیتے تھے۔ کتنے؟ 4 کلو پنیر یہ صدقہ فطر کے لیے دیتے تھے، اور بعض صحابہ جو تھے وہ 4 کلو کشمش دیتے تھے، اور بعض جو متوسط طبقے کے صحابہ تھے وہ 2 کلو یا 2 کلو 50 گرام کے لگ بھگ جناب جو ہے وہ فطرہ دیا کرتے تھے۔ آج کل یہ ہے کہ بڑا بھی وہی 100 روپے دے رہا ہے اور غریب بھی 100 روپے دے رہا ہے، ایسا نہ کریں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا زیادہ مال دیا ہے اتنی بڑی مقدار میں صدقہ فطر دینا چاہیے۔ تو وہ 4 کلو پنیر کا نصاب ایک بڑا محبوب ہے، 4 کلو کشمش کا نصاب وہ بڑا محبوب ہے۔ جن کو اللہ نے بینک بیلنس کے حوالے سے لاکھوں روپے دیے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ 100 روپے کی طرف نہ آئے، اس 4 کلو کی فگر کی طرف آئیں۔ 4 کلو کشمش یا 4 کلو پنیر، اس کی رقم اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں، یا جو سٹالز وغیرہ مدارس وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، مساجد مدارس وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، یا جو اس کے مصارف جس کو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر آپ دیں۔ اور جو متوسط لوگ ہیں ان کے لیے پھر وہی 100 روپے کی رقم 2 کلو 50 گرام آٹے کے لگ بھگ، کیونکہ 2 نصاب 2 کلو 50 گرام یا 2 کلو، لیکن 2 کلو 50 گرام ہمارے وہاں بڑا محبوب ہے، اسی کو آپ دیں۔ 100 روپے 125 روپے اس کے بنتے ہیں، یہ آپ ادا کریں۔ پھر اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر عموماً دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نہ بیوی سے پوچھا ہے نہ بچے سے پوچھا، بس انہوں نے پکڑ لیا اور سب میں لکھوا دیا، تو کیا یہ صدقہ فطر ہو گیا؟ تو عادتاً ہمارے وہاں گھروں کے اندر یوں ہوتا ہے کہ اجازت لی نہیں جاتی، سارا کام گھر کا سرپرستی کرتا ہے، بڑا ہی کرتا ہے۔ تو ہمارے فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر شوہر یا گھر کا بڑا سال کے ہر معاملے وہ خود کرتا ہے، بچوں سے اسے کسی معاملے میں کسی ضروری کام کے اندر گویا کہ اجازت لینے کی حاجت نہیں رہتی، جبکہ لینی چاہیے، عادتاً نہیں ہوتی، اگر ایسی صورت ہے تو شوہر یا گھر کا بڑا اپنے گھر والوں کی طرف سے یا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دے گا تو بلا کسی کراہیت کے وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام شرعی مسائل پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت اور ریاضت کے لیے اپنا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وقت رہ گیا ہے آپ اب تلاوت قرآن کے ذریعے یا جہاں اجتماعات اور دعا کے اجتماعات جہاں جہاں پر ہو رہے ہیں وہاں پر وقت نکالیں، آپ جائیں، اور اس رات کو آپ زیادہ منفرد عبادت کرنے کی بجائے اجتماعی عبادت کو ذرا ترجیح دیں، جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے اور جہاں پر قرآن و سنت کی باتیں سکھائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور وہ ایسا اجتماع ہے جو تنہا عبادت کے مقابلے میں دگنا اجر رکھتا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی کا خوگر اور نیکی کا حریص ہوتا ہے، نیکی کو بہت زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن جس طرح خاموشی سے آپ یہاں پر بالکل جمود کے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں، یہ طریقہ کار نہیں، کچھ باتوں پر سبحان اللہ بھی کہہ دینا، یہ بڑے گویا کہ طبیعتوں کو بیدار کرنے کی بات ہوتی۔ بولیے سبحان اللہ۔ تراویح ہم سب نے پڑھی ہے، الحمدللہ روزہ ہم سب نے رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی ظاہری سستی یہ دل کو بھی سست کر دیتی ہے، یہ بھی ذرا کیفیت، ہاں ہوں کچھ سبحان اللہ، بزرگوں کا نام آئے تو چہرہ کھل جائے، یکسو سپاٹ منہ کی طرح دیکھتے رہنا، یہ ذرا ایک تربیت کے حوالے سے میرا منصب ہے تو میں عرض کر دوں، یہ باتیں ذرا اچھی نہیں ہوتی، یہ اثر پھر فوراً دل کی طرف جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دل پر یہ کیفیت اترتی ہے تو دل مرجھا جاتا ہے۔ چہرے پر ذرا بشاشی ہونی چاہیے، صدیق اکبر کا نام آئے چہرہ خوش نہ ہو یار، ہاں اولیاء کاملین کی مزارات کی بات آئے، ان کے گنبدوں کی بات آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئے، بولو سبحان اللہ۔ ہماری کون سی تراویح قبول ہونی ہے؟ بس یہ نسبتیں ہیں جو تراویحوں کو قبول کرائیں گے بھائی، اور یہ محبت ہے اور یہ عقیدت ہے اللہ والوں کے ساتھ کہ ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیکوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آیا جو نیکوں کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے تکبر سے پاک فرمائے، اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کے لیے ہمارے دلوں کو محبت میں ایک کر دے۔ وآخر دعوانا